پھر اندر ڈرائنگ روم کے ایک اندرونی کمرے سے سراوتی نمودار ہوئی۔ سادہ سی ساڑی باندھے ہوئے تھی اور بہت ہی پرسحر نظر آ رہی تھی۔ ویسے بھی دلکش شخصیت کی مالک تھی اور اس وقت اس کی سادگی نے اور قیامت برپا کی ہوئی تھی۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھے پرنام کیا اور پھر میرا استقبال کرنے والوں میں سے 2 آدمیوں کو مخاطب کر کے بولی، دیکھا چاچا جی آپ نے، یہ ہیں ہمارے ہیرو، کیا کہتے ہیں آپ ان کے بارے میں؟ بھائی ہیرو تو ہیرو ہی ہوتا ہے، بھلا کوئی اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہے؟ چاچا جی اصل میں آپ نے انہیں پڑھا نہیں ہے، اب ذرا سا پڑھ کر تو دیکھیں، انوکھی کہانیاں لکھتے ہیں، ہر موضوع پر لکھتے ہیں۔ میں تو ان کے ناول بڑے بھاری معاوضے پر خریدتی ہوں۔ بہرحال ہم بھی اس قدر جاہل نہیں ہیں، ہم نے بھی بہت کچھ پڑھا ہے ان کے بارے میں۔ وہ لوگ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ملازمہ ایک بڑی سی ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر آ گئی۔ اس نے یہ ٹرالی میرے سامنے کر دی۔ ٹرالی میں ہر طرح کے پھل سجے ہوئے تھے، خاص طور سے کچھ ایسے پھل میں نے دیکھے جن کا موسم نہیں تھا، بہترین پھل تھے۔ سراوتی کہنے لگی، دل تو بہت چاہتا تھا آپ کے لیے کچھ کریں، لیکن بس کیا کیا جائے، کچھ روایتیں، کچھ رسمیں، سنسار کے کچھ انداز کبھی کبھی انسان کو وہ کام کرنے سے روک دیتے ہیں جو انسان کا دل چاہتا ہے۔ ہندو اور مسلمان کا معاملہ تھا، پر یہ بات اچھی ہے کہ بھگوان نے اس سلسلے میں آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ لوگوں نے تو تفریق پیدا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب ذرا ان پھلوں میں کوئی کھوٹ نکالے، یہ پھل بھگوان کی دین مانے جاتے ہیں، کوئی بھی کسی کو دے سکتا ہے، ہندو ہو یا مسلمان، چنانچہ ہماری اس مجبوری کو سویکار کریں۔ بڑے اچھے الفاظ میں کھانے پینے کی پیشکش کی گئی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ہم نے یہ پھل کاٹنے کے لیے چھری بھی بازار سے منگوائی ہے، اپنے گھر کی چھری استعمال نہیں کی، آپ دیکھ لیجئے، بالکل نہیں ہے۔ اب آپ اس قدر بھی شرمندہ نہ کریں سراوتی جی، میں نے کہا۔ بہرحال پھل کھا لیے گئے تھے اور سراوتی بڑی اچھی باتیں کر رہی تھی۔ ایک بار بھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا گیا تھا کہ میں ایک ایسی پراسرار شخصیت کی دعوت پر یہاں آیا ہوں جو مجھ سے دوسرے روپ میں ملی تھی۔ پھر اچانک مجھے کچھ خیال آیا اور میں نے کہا، سراوتی جی آپ نے مجھے اپنے پتا جی سے نہیں ملوایا؟ سراوتی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ ان دونوں افراد نے کہا، جن میں سے ایک کا نام ہری لال اور دوسرے کا نام پنواری لال تھا۔ سراوتی کے پتا جی جیتے کہاں ہیں مہاراج، ان کا تو دیہانت ہو چکا ہے۔ وہ اصل میں مجھے معافی چاہتا ہوں، ایک نام میرے ذہن میں آ رہا تھا، وہ تھا شاید ہردواری لال۔ دادا جی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہردواری لال آپ کے دادا جی ہیں؟ ہاں، پنڈت ہردواری لال میرے دادا جی ہیں، سراوتی نے جواب دیا۔ اصل میں نے یہ نام سنا تھا۔ ملیں گے آپ دادا جی سے؟ ہاں، کیا حرج ہے؟ وہ یہیں کیسے حویلی میں ہیں؟ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، بہت کم چلتے پھرتے ہیں اور پھر اپنے کاموں میں ہی مصروف رہا کرتے ہیں، بس پوجا پاٹ اور سنسار سے دوری اپنا لی انہوں نے، پر آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ اصل میں یہ میری عادت ہے کہ کوئی مجھے پسند ہوتا ہے تو میں سب کو اس کے بارے میں اتنی بار بتاتی ہوں کہ سب اسے اچھی طرح جان جاتے ہیں۔ آپ کا بھی یہاں اسی طرح تعارف ہے جناب۔ یہ تو میری خوش بختی ہے کہ آپ جیسی قدردان خاتون سے میری ملاقات ہوئی۔ آپ کو تو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا، سنسار میں نہ جانے کہاں کہاں آپ کے پریمی موجود ہوں گے، آپ کو بھلا اس کے بارے میں کیا معلوم؟ سراوتی نے کہا۔ وہ میٹھی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور مجھے وہی تصور بار بار آ رہا تھا۔ در حقیقت مندروں کے علاقے میں نے جب سراوتی کو دیکھا تھا، ایک معمولی حیثیت کی لڑکی کے طور پر، لیکن اس کے چہرے، اس کے انداز میں ذرا برابر فرق نہیں تھا، بالکل ایسا ہی دیکھنے کا انداز تھا اس کا۔ وہ پیار بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور مجھے ایک شرمندگی کا سا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ بہرحال دوسرے افراد بھی پاس تھے۔ بہت دیر گزر چکی تھی وہاں بیٹھے ہوئے۔ سراوتی نے کہا، آئیے میں آپ کو دادا جی سے ملواؤں، خوشی ہوگی آپ کو ان سے مل کر، میں نے جواب دیا۔ ویسے اس تمام وقت کے درمیان میں سوچتا رہا تھا کہ الہی یہ کیا معاشرہ ہے، ہو سکتا ہے یہ لڑکی اس کی اتنی ہی ہم شکل ہو اور کوئی خاص بات نہ ہو، اس کے علاوہ اور کیا سوچا جا سکتا تھا؟ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ دونوں افراد بھی جنہیں وہ چاچا جی کہہ کر مخاطب کرتی رہی تھی ہمارے ساتھ آئیں گے، لیکن وہ وہیں رک گئے تھے۔ سراوتی مجھے لیے ہوئے اس دروازے سے اندر داخل ہو گئی جس دروازے سے وہ نمودار ہوئی تھی۔ دوسری طرف ایک خوبصورت راہداری تھی جس میں ایک طرف کا حصہ کھلا ہوا تھا اور بہت ہی اعلیٰ درجے کے پھولوں کے گملے رکھے ہوئے تھے جن میں بڑے حسین پھول کھلے ہوئے تھے، لیکن بالکل نامانوس۔ مجھے بھی پھولوں سے بہت دلچسپی ہے اور دنیا کے بہت سے علاقوں کے پھول میں نے دیکھے ہیں، پھولوں کو پہچاننے کا دعویٰ بھی رکھتا ہوں، لیکن یہ پھول میرے لیے اجنبی تھے۔ بہرحال قدرت کا یہ کاروبار بہت وسیع ہے، ہو سکتا ہے کسی خطے میں ایسے پھول بھی موجود ہوں، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی۔ بہرحال میں نے انہیں دلچسپی اور پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ راہداری آگے جا کر بائیں سمت گھوم گئی تھی اور ادھر بھی وہ خاصی طویل تھی۔ اس کا اختتام ایک بڑے سے کمرے پر ہوتا تھا۔ کھلے ہوئے علاقے کے دوسری طرف وسیع اور عریض لان پھیلا ہوا تھا جس پر سبز گھاس اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ بیان سے باہر۔ درمیان میں جگہ جگہ گول گول کیاریاں بنی ہوئی تھی جن میں حسین پھول لگے ہوئے تھے۔ میں نے یہ بات سراوتی سے کہہ ہی ڈالی، آپ کو پھولوں کا بہت شوق ہے؟
ہاں، پھول کسے اچھے نہیں لگتے، لیکن صحیح معنوں میں ان پر جو محنت کی ہے وہ دادا جی نے کی ہے۔ پنڈت ہریدوار لال بہت خوش ذوق آدمی معلوم ہوتے ہیں، میں نے کہا، اور سیراوتی صرف مسکرا دی۔ کچھ لمحوں کے بعد ہم اس آخری دروازے تک پہنچ گئے جو بند تھا۔ سیراوتی نے آگے بڑھ کر دروازے کا ہینڈل پکڑا اور اسے کھول دیا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور بولی، اندر جائیے، دادا جی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں کچھ سوچے سمجھے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں تیز روشنی تھی اور اس کا پورا ماحول نظر آ رہا تھا۔ وسیع و عریض کمرہ تھا، صاف و شفاف دیواریں، خوبصورت کارنرز تھے جن پر حسین مجسمے سجے ہوئے تھے، لیکن یہ مجسمے روایتی دیوی دیوتاؤں کے نہیں تھے، بلکہ عجیب بھیانک سے مجسمے تھے۔ درمیان میں ایک چوکی بچھی ہوئی تھی اور اس چوکی پر ایک شخص یوگا کے سٹائل میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اسے دیکھ کر ایک لمحے کے اندر میرے ذہن میں کئی چھناکے ہوئے۔ یہ شاکیمنی تھا، 100% شاکیمنی، جو مجھے مندروں کے علاقے میں ملا تھا اور جس کے بہت سے کارنامے میرے علم میں آ چکے تھے۔ میں ایک دم سے سنسنی کا شکار ہو کر رہ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے پلٹ کر سیراوتی کو دیکھا، لیکن سیراوتی وہاں موجود نہیں تو وہ باہر ہی رہ گئی تھی اور دروازہ بند تھا۔ شاکیمنی میری جانب دیکھ رہا تھا، پھر اس نے بھاری لہجے میں کہا، آؤ، رک کیوں گئے؟ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور آہستہ قدموں سے آگے بڑھ کر شاکیمنی کے سامنے پہنچ گیا۔ فقطاً میرے دل و دماغ میں ایک غصے کی سی کیفیت بیدار ہو گئی۔ میں نے بھاری لہجے میں کہا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آپ پنڈت ہریدوار لال ہیں۔ میں نے تمہیں اپنا نام بتایا ہے، شاکیمنی ہے میرا نام۔ یہ نام نہ جانے کیوں میرے ذہن سے بری طرح چپکا ہوا تھا۔ زیبونیسا صدیقی نے اپنی کہانی سناتے ہوئے شاکیمنی کے کئی جنم کے بارے میں بتایا تھا۔ کیا یہ وہی شاکیمنی ہے؟ بہرحال میں سنجیدگی سے اس کی صورت دیکھتا رہا۔ پھر میں نے کہا، لیکن سیراوتی تو مجھے اپنے دادا ہریدوار لال سے ملانے لائی تھی۔ دیکھو نوجوان، بات وہیں آ جاتی ہے۔ اگر ہم ڈرامہ بازی کریں تو تم مجھے پنڈت ہریدوار لال کہہ سکتے ہو، جبکہ تم نے دیکھا کہ میں نے تم سے سیراوتی کو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ اسے اس کے اصل روپ میں تمہارے پاس بھیجا تھا کہ تم ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار رہو کہ تمہاری ملاقات شاکیمنی سے ہوگی۔ میں پوچھتا ہوں کہ آخر یہ طلسم کیا ہے؟ کوئی طلسم نہیں ہے، ایک معمولی سا کام ہے، بہت ہی معمولی سا کام، اور اس کے لیے مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تم بلا وجہ اس کام سے گریز کر رہے ہو۔ اپنے ذہن میں یہ طے کرو کہ اس کام کا یہ معاوضہ چاہتے ہو۔ جو بھی الٹی سیدھی بات تمہارے ذہن میں آ جائے تم یہ سمجھ لو کہ وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر کسی ملک میں وزیر بننا چاہتے ہو تو یہاں تک تمہیں گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ تم اس ملک کے وزیر ہو جاؤ گے۔ اس سے بڑی کوئی بات ہو تو مجھے بتا دو، جیسا بھی تم چاہو گے۔ بس ایک چھوٹا سا کام ہے اور بڑا ہی ضروری ہے، لیکن یہ فریب ہے اور تم مجھے فریب دے رہے ہو شاکیمنی۔ کوئی کام اگر میں نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے مجبور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم سختی کرنا چاہتے ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے عزیز دوست۔ میں اگر چاہوں تو سختی کر سکتا ہوں۔ میں چاہوں تو تمہیں اتنی مشکلات میں گرفتار کرا سکتا ہوں کہ تم زندگی سے پناہ مانگو۔ اصل میں یہ تمام باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تم مہمان ہو، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، تمہیں بس ہمارا کام کرنا ہے اور اس کے لیے تمہیں منہ مانگا معاوضہ دیا جائے گا۔ اصل میں اس کام کے لیے تم سے موزوں اور کوئی شخص نہیں ہے۔ تم زیبونیسا صدیقی کے پاس کافی اہمیت حاصل کر چکے ہو اور اس کی نگاہوں میں بڑی عزت ہے تمہاری۔ تم آسانی سے وہ کام کر سکتے ہو، اس لیے میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے جناب کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، جبکہ زیبونیسا صدیقی مسلمان ہے اور میں بھی خدا کے فضل سے مسلمان ہوں۔ آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ زیبونیسا کے لیے کوئی نقصان دہ چیز ہو۔ ایسی صورت میں بھلا میں آپ کا اعلی کار کہاں سے ہو سکتا ہوں؟ دیکھو، میں ہر وہ کام کروا لیتا ہوں جس کی مجھے ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی ایک تاریخ ہے، پوری تاریخ۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے بھاگ سکے ہیں، بلکہ شاید ایسا ابھی تک کوئی نہیں ہے۔ تم میرا یہ کام کر دو، تمہارا احسان مانوں گا میں۔ ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ تمہیں صورتحال کا کافی حد تک علم ہو چکا ہے۔ کون سی صورتحال اور کون سا علم؟ میں بھی یہ جاننا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ ضد کیے جاؤ گے؟ دیکھو، باز آ جاؤ۔ میں پھر کہتا ہوں تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ سوچنے کے لیے تمہیں 3 دن دیتا ہوں، سمجھ رہے ہو نا؟ 3 دن پورے، مان لو میری بات۔ ٹھیک ہے، تم 3 دن کی مہلت دے رہے ہو، مجھے تو میں سمجھتا ہوں بیکار ہے۔ میرا فیصلہ یہی ہوگا۔ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ تم ایک احمق آدمی ہو۔ تم نے یہ تک تو پوچھا نہیں وہ کام کیا ہے۔ دیکھیے محترم، میں آپ کی عزت کرتا ہوں۔ اس وقت آپ مجھے جس روپ میں ملے ہیں وہ واقعی میرے لیے بہت حیران کن ہے۔ میں نہیں جانتا اس حویلی کی تاریخ کیا ہے، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ سیراوتی آپ کی پوتی ہے یا نہیں۔ میں یہ سب کچھ جاننا بھی نہیں چاہتا۔ اس سے پہلے مجھے سیراوتی سے تھوڑی بہت دلچسپی صرف اس لیے ہو گئی تھی کہ وہ دوہری شکل میں مجھے ملی تھی، اور اس بار تو اس نے مجھ سے اس بات کا اعتراف ہی نہیں کیا کہ یہ وہی سیراوتی ہے، بلکہ ایک اچھی شخصیت کے روپ میں ملی ہے مجھے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں۔ میں آپ سے صاف کہہ چکا ہوں
کہ زیب النساء کا مسئلہ بالکل مختلف ہے۔ میں ان کی عزت کرتا ہوں، ان سے عقیدت رکھتا ہوں۔ جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں اگر اس کا انداز یہی ہے تو یقینی طور پر وہ زیب النساء کے خلاف ہوگی۔ ہاں خیر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کام بالکل مختلف ہے۔ جہاں تک خلاف یا ناخلاف کا سوال ہے تو میں تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ اس کے ہاتھ کی ایک انگلی کاٹ کر مجھے لا دو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بس ایک چھوٹا سا عمل ہے جو تمہیں کرنا ہے، اور معاوضہ منہ مانگا، لاکھوں مانگ لو، کروڑوں مانگ لو، کوئی خاص چیز چاہتے ہو تو وہ بھی مانگ لو، مل جائے گی تمہیں، لیکن یہ کام تمہیں کرنا ہوگا۔ بس اس سے زیادہ میں تم سے اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ 3 دن کی بات کر چکا ہوں تم سے، 3 دن گزر جائیں گے، چوتھے دن تم یہ سمجھ لو تمہیں میرے کام کے لیے تیار ہونا پڑے گا، اور اگر نہیں ہوئے تو پھر نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میں جانتا ہوں کہ تم پڑوسی ملک سے آئے ہو، مہمان ہو۔ میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مہمانوں کو ہم کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، مگر ہماری بھی مجبوری ہے، تم واپس اپنے وطن نہیں جا سکو گے، یہ بات تم ذہن میں رکھ لینا۔ ٹھیک ہے شاکیہ منی، ابھی تو 3 دن باقی ہے نا، ہو سکتا ہے میرے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں تمہارا کام کر دوں۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ سراوتی کہاں ہے؟ باہر مل جائے گی تمہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں واپس پلٹا اور دروازے سے باہر قدم رکھے تو سراوتی وہاں موجود تھی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب تھے۔ میں گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تو اس نے نگاہیں جھکا لیں، انداز جیسے مجرمانہ تھا۔ میں نے کہا، میں جانا چاہتا ہوں سراوتی، آؤ۔ وہ مجھے ساتھ دیے ہوئے آگے بڑھنے لگی، لیکن پھر راہدری کے ایک حصے پر پہنچنے کے بعد وہ صدر دروازے کی طرف جانے کے بجائے راہدری کے اگلے حصے میں مڑ گئی تو میں نے کہا، سراوتی راستہ تو اس طرف ہے۔ وہ سنجیدگی سے مجھے دیکھتی ہوئی بولی۔ میں شانے اچکا کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ پھر یہ دوہری راہدری بھی عبور کر کے ہم حویلی کے بغلی حصے میں پہنچ گئے۔ یہاں بڑا گھنا باغ لگا ہوا تھا، آم، جامن وغیرہ کے درخت ایک دوسرے سے ملے ہوئے کھڑے تھے۔ یہ جگہ بہت ہی عجیب و غریب تھی۔ اگر حویلی کی عمارت کو نہ دیکھا جاتا تو یہ اچھا خاصا گھنا جنگل معلوم ہوتا تھا۔ وہ درختوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی احاطے کی دیوار کے پاس پہنچی۔ ایک دروازہ یہاں لگا ہوا تھا جو مضبوط لوہے کا تھا، اس میں تالا پڑا ہوا تھا۔ سراوتی نے اپنے لباس سے چابی نکالی، تالا کھولا، پہلے مجھے باہر جانے کا اشارہ کیا، پھر خود وہاں سے باہر نکل آئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور میں محسوس کر رہا تھا جیسے وہ کسی خاص کیفیت کا شکار ہے۔ اس نے تھوڑا سا فاصلہ طے کیا۔ اس طرف ایک وسیع و ریز میدان تھا، ناہموار، اونچے نیچے مٹی کے تودے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ میرے ساتھ چلتی رہی، پھر میں نے کہا، سراوتی کہاں جا رہی ہو تم؟ نہیں، وہ دیکھو سامنے جمنا بہتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کنارے کنارے یہاں سے نکل جاؤ، تمہیں وہ راستہ مل جائے گا جہاں سے تم یہاں آئے تھے۔ زیادہ فاصلہ طے نہیں کرنا پڑے گا۔ مگر تم اس طرف کیوں آئی ہو؟ کچھ کہنا تھا تم سے۔ ہاں بولو۔ میں نے تم سے ایک بات کہی تھی، یہ کہ میں ایک طرح سے قیدی ہوں، سمجھ لو، میرے جیسی بہت سی لڑکیاں قیدی ہیں۔ کہی تھی نا یہ بات میں نے تم سے، اور میں اس پر حیران بھی ہوں۔ حیرانی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میں تمہارے پاس بھیجی گئی تھی۔ جہاں تک میری حیثیت کا تعلق ہے اس بات کو چھوڑ دو۔ شاکیہ منی سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ ہے اس کے بس میں۔ ایک بات کا جواب دو۔ ہاں بولو۔ یہ حویلی کس کی ملکیت ہے؟ ہردوار لال کی۔ اور کیا شاکیہ منی ہردواری لال ہے؟ کیا مطلب؟ وہ ہردواری لال ہے اور شاکیہ منی بھی ہے؟ کیا وہاں مندروں میں اس کی دوسری شخصیت ہے؟ بالکل۔ کیا جو لوگ اسے مندروں میں مل چکے ہیں وہ اسے ہردواری لال کی حیثیت سے جانتے ہیں؟ نہیں۔ اوہ اچھا، گویا وہ ڈبل رول کھیل رہا ہے۔ مگر ایک بات بتاؤ، اس کی عمر تو بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا نا، ان چکروں میں نہ پڑو۔ چلو دوسری بات بتاؤ۔ وہ کیا تم واقعی اس کی پوتی ہو؟ نہیں۔ کیا دنیا اس بات کو نہیں جانتی کہ تم ہریدوار لال کی پوتی نہیں ہو؟ نہیں، دنیا اس بات کو نہیں جانتی۔ شاکیہ منی جس کے ذہن میں جو بٹھانا چاہتا ہے وہ بٹھا دیتا ہے۔ اس نے تم سے یہ بھی غلط نہیں کہا کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور مجبور کر سکتا ہے کہ تم اس کے لیے کام کرو۔ میں تم سے یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا شاکیہ منی کا کام ایسا ہے جو تم سر انجام نہیں دے سکتے؟ میں ہنس پڑا، پھر میں نے کہا، نہیں، میں نے اس کام کے بارے میں پوچھا بھی نہیں ہے۔ ارے کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کام زیب النساء کے خلاف ہے، یعنی اسے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن تم یہ سوچ لو کہ شاکیہ منی تمہیں مجبور کر کے یہ کام کرا سکتا ہے۔ وہ کوشش کر لے۔ اب کہ میں اس سے ملوں گا تو اس کام کے بارے میں ضرور پوچھوں گا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اصل میں نے اسے کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ لیکن تم ایک بات بتاؤ، کیا ذہنی طور پر تم اس سے دور ہو؟ میرا مطلب ہے اپنی خوشی سے اس کا کام نہیں کرتی؟ میں کیا، کوئی بھی اس کا کام خوشی سے نہیں کرتی۔ تمہاری مجبوری ہے، یہ بتانا منع ہے۔ مطلب؟ تمہیں جو کچھ بتاؤں گی شاکیہ منی کو پتہ چل جائے گا۔ اور یہ باتیں جو تم مجھ سے کر رہی ہو، کیا اس کے بارے میں شاکیہ منی کو پتہ نہیں چلے گا؟ اگر صدر دروازے سے باہر نکلتے تو اس کے علم کی شعاعیں ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہوتی، لیکن اس طرف سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے عمل کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔
ابھی اسے کچھ بھی نہیں معلوم ہو سکا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ ہاں ہے تو صحیح، پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ دیکھو سراوتی، میں اگر چاہوں تو تمہیں اور شاکیہ منی کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے لیے یہ ممکن نہ ہو، کیونکہ شاکیہ منی بہرحال پرسرار قوتوں کا مالک ہے، لیکن جہاں تک زیب النساء صدیقی کے خلاف کوئی کام کرنے کا سوال ہے، میں بالکل نہیں کروں گا۔ اس نے مجھے 3 دن کی مہلت دی ہے اور میں 3 دن کے بعد اسے ملوں گا، خود ملوں گا، جان بوجھ کر اس کی حویلی جاؤں گا اور اس سے اس کا کام پوچھوں گا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو جس کا کوئی حل نکل سکے۔ میں اپنے لیے کوئی الجھن نہیں چاہتا، لیکن اگر وہ کام کسی بھی طور ایسا ہوا کہ ایسے زیب النساء صدیقی کو کوئی نقصان پہنچے تو پھر شاید یہ میرے لیے ممکن نہ ہو۔ وہ بہت بڑی قوتوں کا مالک ہے، تمہیں نہ جانے کیسے کیسے جالوں میں پھنسا دے۔ دیکھا جائے گا، یہ بھی میری زندگی کا بہترین تجربہ ہوگا۔ شاید تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو، جیسا کہ تم نے ظاہر کیا کہ میں ایک تحریر نگار ہوں، دنیا کی کہانیاں لکھتا ہوں، اپنی بھی کہانی لکھ لوں گا، اور اگر اس کہانی کا اختتام نہ ہو سکا تو کوئی حرج نہیں ہے، کہانی تو کہانی ہوتی ہے۔ لوگ زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے کہ مصنف کہانی کی تکمیل نہ کر پایا اور اس نے دنیا چھوڑ دی۔ بھگوان نہ کرے، سراوتی نے ایک دم کہا، اس کے لہجے میں بڑی بے ساختگی تھی۔ میں مسکرا دیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے سراوتی، بہرحال تمہارے اس تعاون کا شکریہ۔ دیکھو، میں کوشش کروں گی تمہیں مشکلوں سے بچا سکوں۔ میرے بارے میں برے انداز سے مت سوچنا، میں بری نہیں ہوں۔ ہاں تم بری نہیں ہو، تم بہت اچھی ہو۔ اچھا، خدا حافظ کہوں تمہیں؟ نہیں، وہ جلدی سے دونوں ہاتھ اٹھا کر بولی اور پھر پھرتی سے واپسی کے لیے مڑ گئی۔ نہ جانے اس کے اجتناب میں کیا راز پوشیدہ تھا، میں نے اس پر غور نہیں کیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں واپس پلٹ پڑا، لیکن راستہ طے کرتے ہوئے میں ان واقعات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا ہی دلچسپ اور دلکش کہانی ہے، کاش میں اسے تحریر میں لا سکوں۔ یہ میری شاہکار تحریک ہوتی، کیونکہ میں اس کہانی کا ایک کردار بن گیا تھا۔ بڑا تجسس تھا، بڑی سنسنی تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب زیب النساء صدیقی کی کہانی سنوں گا جو پیچھے رہ گئی ہے۔ زیب النساء صدیقی کو شاید میری عادت ہو گئی تھی، حالانکہ میں کچھ دیر سے پہنچا تھا، لیکن وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ پھر مسکرا کر بولی، جس طرح انسان کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے، اسی طرح شاید میں بھی تمہیں اپنی داستان سنانے کی عادی ہو گئی ہوں۔ اپنی داستان؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ زیب النساء صدیقی ایک دم چونک پڑی، کچھ لمحے مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر جلدی سے بولی، تو اور کیا کہوں؟ یہ داستان میں تو سنا رہی ہوں نا تمہیں، اسی داستان کے بارے میں کہہ رہی ہوں۔ میں نے محسوس کیا ایک لمحے کے لیے زیب النساء صدیقی کے چہرے پر ایک تغیر نمودار ہوا ہے۔ یہ تغیر بھی ایک گہری سوچ کا حامل تھا، لیکن زیب النساء صدیقی نے مجھے سوچنے نہیں دیا۔ ہلکی پھلکی ذریات سے فارغ ہونے کے بعد کہانی کا آغاز وہیں سے ہو گیا۔ اس نے کہا، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ رانی ویراوتی روپمتی کے انکشاف کے بعد فوراً وہاں سے واپس اپنے محل میں پہنچ گئی تھی۔ حالانکہ چندر مکھ بہت زیادہ مصروف تھا، لیکن جب اسے اس بات کا پتہ چلا کہ رانی ویراوتی ایک دم سے میلے سے گھر واپس پہنچ گئی ہے تو اسے بھی تشویش ہوئی۔ اس نے سوچا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، خیریت تو ہے۔ حالانکہ ریاستوں اور حکومتوں کے ولی عہد وہاں آئے تھے، ان سے ملاقاتیں بھی رہتی تھیں، اور پھر میلے کے انتظامات بھی چندر مکھ اپنی نگاہوں کے سامنے ہی کرا رہا تھا، کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو ایک خاص مشن سونپا ہوا تھا، اس لیے وہ ہر طرح کی نگرانیاں بھی کر رہا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ ویراوتی کے پاس پہنچ گیا۔ ویراوتی نے اسے دیکھا اور ایک پریشان سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ آگے چندر مکھ مہاراج، بڑا اچھا ہوا، میں خود ہی آپ کو سندیش بھیجنے والی تھی۔ خیریت سے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ میلے سے واپس کیسے آ گئی؟ کیا وہاں دل نہیں لگا؟ دل تو لگ گیا تھا مہاراج، لیکن کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ مجھے واپس آنا پڑا۔ مطلب میں سمجھا نہیں۔ کیسے واقعات؟ چندر مکھ نے کہا، میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتی ہوں مہاراج۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ آپ بیٹھ جائیے، میں آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گی، ویراوتی نے کہا، اور چندر مکھ بیٹھ گیا۔ ویراوتی کے چہرے پر پھیلے ہوئے فکر و تردد نے اسے بھی پریشان کر دیا تھا۔ وہ الجھی ہوئی نگاہوں سے ویراوتی کو دیکھتا رہا، پھر بولا، ہاں بولو کیا بات ہے؟ کوئی خاص بات ہے تو اس کے بارے میں مجھے جلدی سے بتاؤ، تمہاری اس پریشانی سے میں بھی پریشان ہو کر رہ گیا ہوں۔ میں نے ایک ایسی بات سنی ہے مہاراج جسے بتاتے ہوئے مجھے بڑا خوف محسوس ہو رہا ہے، لیکن آپ وعدہ کریں مجھ سے اس بارے میں تفصیل نہیں پوچھیں گے۔ کمال کی بات کرتی ہو تم، ایک ایسی بات جو تمہارے لیے پریشانی کا باعث ہے اور میں تم سے اس کی تفصیل نہ پوچھوں؟ ہاں مہاراج، آپ یہ بتائیے، یہ تفصیل نہیں پوچھیں گے آپ مجھ سے؟ اچھا پھر ٹھیک ہے، تم بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، کیا آپ کی راجہ بھیم سنگھ سے کوئی دشمنی ہے؟ بھیم سنگھ سے؟ پھر وہ عجیب سی نگاہوں سے ویراوتی کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں ہے، حالانکہ یہ بات صرف سیاست اور راجنیتی سے تعلق رکھتی ہے، لیکن تم یہ سوال کیوں کر رہی ہو؟ اس سے کیا دشمنی ہے آپ کی؟ میں نے کہا نا، یہ سب سیاست کے معاملات ہیں، میں تمہیں کبھی بھی اس سلسلے میں پریشان نہیں کرتا۔ پتنی گھر کی مالک ہوتی ہے، گھر کی مالک ہو تم، گھر کے معاملات دیکھتی ہو، راجنیتی کے معاملات دیکھنا میری ذمہ داری ہے۔ لیکن اب اگر تم یہ سوال کر رہی ہو تو میں تمہیں یہ جواب دے رہا ہوں، بھیم سنگھ ہم سے جنگ کرنا چاہتا ہے۔ تھوڑے دن پہلے اس نے ہمیں دھمکی دی تھی، وہ چاہتا ہے کہ میں اسے خراج ادا کروں، اور اگر میں خراج ادا نہیں کروں گا تو وہ مجھ سے جنگ کرے گا۔
تمہیں نہیں معلوم ویراوتی ان دنوں ہماری کیا کیفیت ہے؟ مگر بھیم سنگھ تو میلے میں آیا ہے، ویراوتی نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ راجاؤں مہاراجاؤں اور سیاست کے معاملات میں ایسی ہی الٹ پھیر ہوتی ہے، من میں کچھ اور باہر کچھ، مگر کیسے دل سے آیا یہ نہیں کہا جا سکتا۔ میرے تمام ساتھی حیران ہیں اور خود مہا منتری بھی پریشان ہے کہ بھیم سنگھ آخر اپنے دل سے گندگی مٹا کر کیسے آ گیا۔ میں خود بھی اس پر نگاہیں رکھ رہا ہوں اور میرے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، لیکن بہر صورت وہ آیا ہے اور میں ایک مہمان کی طرح اس کی مہمانداری بھی کر رہا ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں مہاراج کہ وہ سچے من سے نہیں آیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ چندر مکھ نے پوچھا۔ وہ ایک چال چلنے آیا ہے۔ کیسی چال؟ چال اس کی یہ ہے مہاراج کہ وہ ہمارے بیٹے اور تخت کے وارث پرشوتم کمار کو یہاں سے اٹھا کر لے جائے اور اسے قید میں رکھ کر آپ سے من مانی کرائے۔ اس منصوبے کو بنا کر وہ یہاں آیا ہے اور مسلسل پرشوتم کی طاق میں لگا ہوا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ چندر مکھ اچھل پڑا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہوں مہاراج، آپ میری بات کو مذاق نہ سمجھے، اس کا بندوبست کریں ورنہ ہم سب بہت بڑی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن یہ سب باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ آخر مجھے بھی تو کچھ بتاؤ۔ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، اس بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ آپ کو اپنے وچن کا پالن کرنا پڑے گا۔ اگر مجھے کچھ نہیں بتاؤ گی ویراوتی، پھر کسے بتاؤ گی؟ بڑی عجیب بات کہی تم نے اور اس بات کو نظر انداز کر بھی نہیں سکتا، مگر تم یہ تو بتا دو کہ تمہیں یہ اطلاع کہاں سے ملی۔ میں بھگوان کی سوگند کھا کر کہتا ہوں کسی کو اس بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ مہاراج، سنسار میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو میں آپ سے چھپاؤں، لیکن یہ بات چھپانا ضروری ہے میرے لیے۔ میں بھی نہیں بتا سکتی، اگر بتا دوں گی تو ہمیں بہت بڑا نقصان پہنچ جائے گا۔ آپ میری اس بات کو سمجھیے، یہ میری مجبوری ہے، ورنہ آپ کے سوا میرا اس سنسار میں کون ہے جو میں من کی بات اسے بتاؤں؟ تو پھر مجھے یہ بات بتاؤ گی تم؟ چندر مکھ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ سمے آنے دیں، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ ٹھیک ہے، پر کیسے پتہ چلے گا کہ راجا بھیم سنگھ نے یہی سب کچھ کرنا ہے جو تم کہہ رہی ہو؟ یہ سوچنا آپ کا کام ہے مہاراج، چندر مکھ نے کہا اور گردن ہلانے لگا۔ بہت دیر تک سوچتا رہا، پھر اس کے بعد بولا، ٹھیک ہے، اس کا بندوبست کر لوں گا، تم چنتا مت کرو۔ میرے لیے کیا آ گیا ہے مہاراج؟ کچھ نہیں، تم آرام سے محل میں رہو، بلکہ یوں کرو کہ راجکمار پرشوتم کو لے کر یہاں سے نیلی نواس روانہ ہو جاؤ۔ نیلی نواس؟ ہاں، وہ جگہ میں نے بہت ہی محفوظ بنا دی ہے، اور جب یہ بات میرے علم میں آ چکی ہے تو میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ نیلی نواس محفوظ جگہ ہے۔ ٹھیک ہے مہاراج، میں چلی جاؤں گی۔ کب چلی جاؤں؟ آج ہی نہایت خاموشی سے، اس کا بھی بندوبست کر دیا جائے گا۔ ہاں، ایک بات بتاؤ، کیا تم نے پرشوتم کمار کو اس بارے میں کچھ بتایا ہے؟ نہیں، ابھی تک نہیں۔ یہ تم نے اچھا کیا، اسے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بچہ ہے، جوش میں نہ آ جائے۔ ہمیں اس سلسلے میں پوری عقل سے کام لینا ہوگا۔ جو آپ کا حکم مہاراج، ویراوتی نے کہا۔ چندر مکھ اسے تسلی دے کر چلا گیا، لیکن اب چندر مکھ کے لیے پریشانی کا دور شروع ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے مہان منتری کو بلایا اور اسے ویراوتی کا حوالہ دیے بغیر اس سازش سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، یہ بات مجھے انتہائی معتبر ذرائع سے معلوم ہوئی ہے، لیکن منتری جی، ہمیں اس کا بندوبست کرنا ہوگا۔ اگر ایسی بات ہے مہاراج تو بھیم سنگھ کو یہاں سے واپس ہی نہ جانے دیا جائے، مہا منتری نے پرجوش انداز میں کہا۔ نہیں، یہ اصول کے خلاف بات ہوگی، لیکن ہم اسے آزمائیں گے ضرور۔ مہا منتری، جب یہ بات ہمارے علم میں آ چکی ہے، ظاہر ہے ہم خاموش تو نہیں بیٹھ سکتے۔ کیا کریں گے مہاراج؟ ہم ایک کھیل کھیلیں گے۔ ہم ویراوتی کا خیمہ اسی جگہ لگا رہے گا جہاں لگا ہوا ہے، لیکن وہاں نہ ویراوتی ہوگی نہ پرشوتم کمار، بلکہ ان کی جگہ دوسرے لوگ ہوں گے۔ البتہ مشہور یہی کیا جائے گا کہ ویراوتی وہاں موجود ہے۔ مہا منتری نے سنسنی خیز نگاہوں سے چندر مکھ کو دیکھا، پھر بولا، پھر مہاراج، بھیم سنگھ کی کارروائی پر نگاہ رکھی جائے گی۔ میں اس کے لیے دوسرے بندوبست بھی کروں گا، وہ بھی کیا یاد کرے گا، چندر مکھ نے پرخیال انداز میں کہا اور منتری گردن ہلانے لگا، پھر بولا، ٹھیک ہے مہاراج، تم خاموشی سے ویراوتی کو نیلی نواس پہنچا دو اور یہ کام فوراً کر ڈالو۔ جو آگیا مہاراج، میں اجازت چاہتا ہوں تاکہ آپ کی آگیا کا پالن کر سکوں، مہا منتری نے کہا اور باہر چلا گیا۔ چندر مکھ اس کے جانے کے کچھ دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے اپنے خاص آدمی کو بلایا اور اس سے کہا، کرم چند کو یہاں بھیج دو۔ ٹھیک ہے مہاراج۔ تھوڑی دیر کے بعد کرم چند مسکراتا ہوا چندر مکھ کے سامنے آیا۔ ان دنوں وہ بہت خوش تھا اور چندر مکھ کی طرف سے اس کا دل بالکل صاف ہو گیا تھا۔ اس نے آتے ہی دونوں ہاتھ چھوڑ کر پرنام کیا اور بولا، جے بھائی جی مہاراج کی۔ کیا کر رہے ہو کرم چند؟ ساری تیاری پوری ہو چکی ہے مہاراج۔ پہلا کام کب کر رہے ہو؟ کل رات کو۔ ذرا سی تبدیلی کرنی ہے اس میں۔ جی مہاراج، حکم۔ پہلا حملہ تم
رادھن سنگھ کے ڈیرے پر کرو گے اور یہ حملہ بھیم سنگھ کے نام پر کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کل رات یہی کام کر لوں گا میں، آپ بالکل چنتا نہ کریں۔ کل رات نہیں، تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن تیاریاں مکمل کر لو۔ جیسا آپ کا حکم بھائی جی مہاراج، میری تیاریاں بالکل مکمل ہو چکی ہیں۔ آپ نے جو رائے مجھے دی ہے میں اس کے لیے مکمل تیاریاں کر چکا ہوں، کرم چند نے کہا، اور چندر مکھ نے خوشی سے گردن ہلا دی۔ اس کے خیال کے مطابق بھیم سنگھ خود اپنے جال میں پھنس چکا تھا۔ بہرحال اسی پہاڑی پر دوسرا خیمہ لگ گیا جہاں ویراوتی نے اپنا خیمہ لگایا ہوا تھا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہمیشہ کی طرح رانی ویراوتی میلے میں خود بھی موجود ہے اور میلے سے لطف اندوز ہو رہی ہے، لیکن جو بات روپ متی نے بتائی تھی وہ بھی غلط نہیں تھی اور سارا کام اندازے کے مطابق تھا۔ بھیم سنگھ واقعی یہی منصوبہ لے کر آیا تھا۔ چندر مکھ کا جواب مل جانے کے بعد اس نے یہی منصوبہ بنایا۔ وہ خود بھی کوئی دلیر آدمی نہیں تھا اور کسی بڑی جنگ سے بچنا چاہتا تھا۔ اس کی چور فطرت نے اس کو منصوبے پر خوب غور کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے سوچا کہ بڑی جنگ کی بجائے اس طرح چندر مکھ کو مجبور کیا جائے، اور آج ہی کی رات وہ اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے اپنے خاص آدمیوں کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا تھا اور وہ خیمہ اس کی نگاہوں میں تھا جہاں رانی ویراوتی مقیم تھی۔ راجکمار پروشوتم کو بھی اس کے آدمیوں نے وہیں دیکھا تھا۔ بھیم سنگھ اپنے طور پر بڑا مطمئن تھا کہ جو چال وہ چل رہا ہے وہ ایسی ہے کہ چندر مکھ چاروں شانے چت ہو جائے گا۔ بہرحال میلے کی سرگرمیاں عروج پر تھیں۔ ناچ رنگ کی محفلیں جمی ہوئی تھیں اور خاص طور سے آج کل موسم بڑا خوشگوار تھا۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور کبھی کبھی بوندیں پڑنے لگتی تھی۔ 2-3 بار یہ بوندیں موسلا دھار بارش کی شکل بھی اختیار کر چکی تھی، جس سے میلے کی رونق اور بڑھ گئی تھی۔ میلے میں شریک بہت سی ریاستوں کے راجاؤں اور ان کے آدمیوں نے اس موسم سے بہت ہی لطف اٹھایا تھا۔ بھیم سنگھ نے وقت ہوتے ہی سامان سمیٹ لیا اور راتوں رات اس کے خیمے خالی ہو گئے، لیکن ان خالی خیموں میں روشنیاں جوں کی توں رہنے دی گئی تھیں تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو سکے۔ سپاہیوں کا ایک مسلح گروہ خاموشی سے اس پہاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا جہاں بھیم سنگھ کے خیال کے مطابق رانی ویراوتی کا قیام تھا۔ ویراوتی کے خیمے پر صرف اس وقت 4 محافظ تھے جو بیٹھے اونگ رہے تھے۔ ان بیچاروں کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا، وہ تو قربانی کے بکرے تھے۔ اس کے علاوہ 2 بکرے اندر موجود تھے، یعنی ایک 12-13 سال کا لڑکا اور ایک عورت۔ ان دونوں کو کچھ نہیں معلوم تھا، بس راجہ چندر مکھ کے حکم سے وہ یہاں آ گئے تھے۔ بھیم سنگھ کے گروہ نے پہلے ہی حملے میں 4 بے گناہ محافظوں کو قتل کر دیا اور اس کے بعد اس کے آدمی خیمے میں گھس گئے۔ ویراوتی کی جگہ جو عورت تھی اسے زخمی کر دیا گیا اور لڑکے کو منہ دبا کر اٹھا لیا گیا۔ وہ بڑی برق رفتاری سے یہ کام سر انجام دے رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے لڑکے کو رتھ میں ڈالا اور اس طرف چل پڑے جہاں بھیم سنگھ باقی سواروں کے ساتھ موجود تھا۔ بھیم سنگھ نے سپاہیوں کی کامیابی پر خوشی کا نعرہ لگایا اور اسی وقت وہاں سے چل پڑا۔ اپنی دانست میں اس نے میدان مار لیا تھا اور یہاں رکنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن دوسری طرف چندر مکھ کے آدمی مستعد تھے۔ مہامنتری نے فوراً ہی راجہ کو اطلاع دی اور راجہ نے کرم چند کو۔ چنانچہ جب آدھی رات کو راجہ رادھن سنگھ کے سپاہی شراب کے نشے میں مست رنگ رلیاں منا رہے تھے تو تقریباً 100 سوار جن کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے رادھن سنگھ کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ رادھن سنگھ کے بے شمار نشے میں ڈوبے آدمیوں پر انہوں نے حملہ کر دیا اور انہیں قتل کر دیا، اور اس کے بعد وہ رادھن سنگھ تک پہنچ گئے۔ رادھن سنگھ بھی نشے میں مست تھا، لیکن اتنا نہیں کہ صورتحال کو سمجھ نہ سکے۔ اس کا خزانہ پوری طرح لوٹ لیا گیا، یہاں تک کہ اس نے جو زیورات پہن رکھے تھے انہیں بھی اتار لیا گیا اور اس کے ڈیرے کو بالکل صاف کر لیا گیا۔ لوٹ مار کے دوران چند آدمیوں نے ایک ایسے نقاب پوش نوجوان کو جو اپنے ساتھیوں کو ہدایت دے رہا تھا اور دوسرے لوگوں سے بھیم سنگھ مہاراج کہہ کر مخاطب کر رہے تھے دیکھا، اور جب رادھن سنگھ کو اس کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ ششدر رہ گیا۔ بھیم سنگھ کے بارے میں باقی باتیں تو وہ اچھی طرح جانتا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ بھیم سنگھ اس طرح ڈاکہ زنی بھی کر سکتا ہے۔ بہر صورت لوٹ مار بھی ہوئی، قتل و غارت گیری بھی ہوئی اور اس کے بعد سیاہ پوش پہاڑوں میں غائب ہو گئے۔ میلے میں ہاہاکار مچ گئی تھی اور رادھن سنگھ اپنے آدمیوں اور خزانے کے نقصان کا اندازہ لگا رہا تھا، لیکن بات یہیں تک محدود نہ رہی۔ رات بھر میں 3 مختلف ڈیروں پر ڈاکے ڈالے گئے اور ہر طرف ہنگامہ آرائی ہو گئی۔ تینوں جگہ بھیم سنگھ کا نام سنا گیا اور تینوں جگہ خوب لوٹ مار اور قتل و غارت گری ہوئی۔ لاتعداد قیمتی چیزیں لوٹ لی گئیں جن کی مالیت ناقابل یقین تھی، اور پھر اس وقت جب صبح بھی نہیں ہوئی تھی بہت سے لوگ راجہ
چندر مکھ کے محل میں پہنچ گئے۔ چندر مکھ اس وقت محل میں تھا اور اپنے کمرہ خاص میں آرام کر رہا تھا۔ شور شرابہ اس قدر تھا کہ کسی کو اسے جگانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی۔ وہ اسی طرح باہر آیا جیسے ابھی ابھی جاگا ہو۔ آنے والوں میں خود رادن سنگھ اور دوسرے دو راجا جن کے ڈیروں کو لوٹا گیا تھا، تینوں کے چہرے غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ چندر مکھ نے بڑے حیران کن انداز میں ان کا استقبال کیا اور ان کو بڑی عزت سے اندر لے گیا۔ محل کے کمرے میں بٹھا کر ان کی خوب خاطر مدارات کی، اور جب ان کا غصہ کسی قدر سرد ہوا تو اس نے کہا، کیا بات ہے، آپ لوگ اس طرح صبح کو آئے؟ ویسے تو آپ سب میرے مہمان ہیں، لیکن اس طرح صبح کو آنا مجھے ذرا حیران کر رہا ہے۔ چندر مکھ، تم نے ہمیں میلے میں بلا کر ہماری حفاظت کرنے میں غیر ذمہ داری سے کام لیا ہے۔ رادن سنگھ نے غصیلے لہجے میں کہا، مجھ سے کوئی بھول ہو گئی ہے مہاراج، تو میں क्षमा چاہتا ہوں۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی ہے تو آپ مجھے بتائیے۔